ہم سب یہ سمجھتے ہیں دنیا کے اندر وہ انسان کامیاب ہے تو دنیا کمانے میں بہت زیادہ تیز ترار ہے، رشوت خوری میں مبتلا ہے، سود بیاج کے کاروبار میں اس کی ترقی ہو رہی ہے، اس کے پاس بلڈنگیں ہیں، اس کے پاس محلات ہیں، اس کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، کامیاب وہ نہیں ہے، اور اس بندے کو انسان گناہگار سمجھتا ہے، بیوقوف سمجھتا ہے جو اللہ کے حکموں پر چلتا ہے۔ اس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، اس کے پاس خزانے نہیں ہے، اس کے پاس بلڈنگیں نہیں ہے، اس کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، لیکن اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ دنیا اس کو بیوقوف سمجھتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہماری یہ آنکھیں بند ہوگی اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ عقل مند اور ہوشیار وہ انسان تھا جو اللہ کے حکموں کے مطابق چل رہا تھا، حلال اور حرام کی تمیز کر کے زندگی گزار رہا تھا، یا وہ بندہ جس کے پاس سودی کاروبار کے ذریعے سے بینک بیلنس تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں تھی، بہترین گاڑیاں تھی، وہ انسان ہوشیار اور سمجھ تھا۔ ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کرو۔ جب تک اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا ہم اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں چل سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، آنکھوں سے آنسو نکلنا اور ایک قطرے کا گر کر آپ کے چہرے پر آ جانا، یہ آنسو اللہ کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے آنکھوں سے آنسو نکل جائے اللہ کی یاد میں، اللہ کے قہر جلال سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے، پھر وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس کے چہرے کو، اس کے بدن کو جہنم کی آگ سے حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی محنت کرتے تھے کہ ہمارے اندر ڈر خوف پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اللہ کے حکموں پر چلنے والا ہمارا مزاج بن جائے۔ ہم تو عیاشیوں میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، من چاہی اور منمانی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہمیں احساس ہوگا، ایک وہ بندہ جو پیدائش سے لے کر موت تک پوری زندگی رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے سجدے میں پڑا رہا، کل قیامت کے دن وہ بندہ بھی اپنے اس عمل کو کمزور سمجھے گا، کم محسوس کرے گا کہ آیا ہماری زندگی اور ہوتی تو ہم اور زیادہ سجدے کیے ہوتے۔ پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے رب کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا رہا، وہ انسان جب آنکھیں کھولے گا اور آخرت کی نعمتوں کو اپنے اندر محسوس کرے گا، اپنے سامنے پائے گا، تو یہ پوری زندگی جو اس نے سجدہ کیا ہے اس سجدے کو وہ کم محسوس کرے گا اور کہے گا کہ کاش کہ ہماری جو زندگی ملی تھی پوری زندگی اور زیادہ سجدے کیے ہوتے اور زیادہ قرآن کی تلاوت کیے ہوتے۔